دوستو یہ تو اسلام کی ابتدا اس دنیا کے پہلے انسان اور اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی اس دنیا میں ہوئی، لیکن اسلام مکمل اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا۔ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اور اسلام کو مکمل بنانے کے لیے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا، اور یہی وجہ رہی کہ کفار اور مشرکوں کی لگاتار سازشوں کے بعد اسلام کا پھیلاؤ نہ رکا۔ اللہ کے آخری نبی کی وفات کے بعد مسلمانوں میں ایک کنسیپٹ آیا جسے خلافت کا کنسیپٹ کہتے ہیں۔ اس کے اکارڈنگ تمام مسلمانوں نے مل کر اپنا ایک خلیفہ چنا جس کی ذمہ داری تمام مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنا تھا۔ اسلام دھرم میں کل 4 مین خلیفہ ہوئے جنہیں خلفائے راشدون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان خلیفاؤں کے نام کچھ اس پرکار ہیں: حضرت ابوبکر، ٹائم پیریڈ 632 عیسوی سے 634 عیسوی تک، حضرت عمر، ٹائم پیریڈ 634 عیسوی سے 644 عیسوی تک، حضرت عثمان 644 سے 656 عیسوی تک، اور حضرت علی 656 عیسوی سے 661 عیسوی تک۔ یہاں آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ دور خلافت میں اسلام عرب سے نکل کر بڑی تیزی کے ساتھ دنیا بھر میں پھیلا۔ ان خلیفاؤں کے ٹائم پیریڈ میں کئی جنگیں لڑی گئی جن میں ہر بار جیت مسلمانوں کا مخطر بنی۔ لیکن دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے اسلام کے ان 4 پرمکھ خلیفاؤں کا آخری دور کیسا رہا؟ ان کو کس نے شہید کیا اور ان کی اس دنیا سے ظاہری مرتیو کی اصل وجہ کیا تھی؟ آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ان سبھی سوالوں کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ دوستو، حضرت ابوبکر کی خلافت کو لے کر مسلمانوں کے بیچ آپسی وواد رہا۔ کچھ لوگوں کے مطابق اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی ان کے اصل جانشین اور وارث تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اپنے آخری حج سے لوٹتے وقت اللہ کے نبی نے غدیر کے میدان میں حضرت علی کو ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنا اترادھیکاری گھوشت کیا تھا۔ وہی اس کے الٹ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ حضرت ابوبکر نبی کے خاص صحاباؤں میں سے ایک تھے اور بزرگ تھے، لہٰذا خلافت کے لیے ان سے بہتر آپشن دوسرا کوئی نہیں تھا، اور اسی وجہ سے سن 632 عیسوی میں حضرت ابوبکر کو اسلام کا پہلا خلیفہ چنا گیا۔ آپ سن 632 عیسوی سے سن 634 عیسوی تک لگ بھگ 2 سال خلافت کے مرتبے پر موجود رہے۔ ایتہاسک دستاویزوں کی مانیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرتیو کسی جنگ کے میدان یا سازش کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ آپ کی مرتیو تو پرکرتک کارنوں وجوہات کی وجہ سے ہوئی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تب آپ کی عمر 60 ورش کی تھی۔ آپ کو مدینہ شہر مسجد النبوی میں دفنایا گیا ہے۔ دوستو، بات اگر حضرت عمر کی کریں تو حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد سن 634 عیسوی میں آپ کو خلیفہ چنا گیا، اور آپ سن 644 عیسوی تک لگ بھگ 10 سال خلافت کے عہدے پر فائز رہے۔ اتہاس کے پنوں میں حضرت عمر کی وفات کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کو ایک سازش کے تحت نماز کے دوران مسجد میں بیٹھے ابو لولو مجوسی نام کے ایک شخص نے حملہ کر کے شہید کر دیا تھا۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں، حضرت عمر کی مرتیو سن 644 عیسوی میں اسی حملے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ آج کے دور میں حضرت عمر کی قبر مسجد النبوی مدینہ شہر میں موجود ہے۔ دوستو، بات اگر اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کی کرے تو آپ کا دور خلافت 4 خلیفاؤں میں سب سے لمبا رہا۔ آپ نے ایک خلیفہ کے طور پر سن 644 عیسوی سے 656 عیسوی تک لگ بھگ 12 سال حکومت کی۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں ملتا ہے کہ سن 656 عیسوی میں اسلام کے دشمنوں نے آپ کے گھر پر چھپ کر حملہ کیا اور آپ اس حملے میں شہید ہو گئے۔ آپ کو مدینہ شہر کے جنت البقیع میں دفنایا گیا ہے۔ دوستو، بات اگر اسلام کے آخری خلیفہ حضرت علی کی کریں تو آپ کو شہید کرنے کے لیے اسلام کے دشمن اور منافقوں نے قدم قدم پر سازشیں رچی، لیکن وہ ہر بار ناکام ثابت ہوئے۔ جانکار بتاتے ہیں کہ جب منافقوں کو لگنے لگا کہ وہ حضرت علی کا مقابلہ جنگ کے میدان میں نہیں کر سکتے تو انہوں نے ایک سازش رچی جس کے تحت عبد الرحمن ابن ملجم نام کے شخص نے 19 رمضان کو صبح کی نماز کے وقت سجدے کی حالت میں آپ کے سر پر ایک زہر آلودہ تلوار سے حملہ کیا، جس کی وجہ سے اس تلوار میں لگا زہر آپ کے پورے جسم میں پھیل گیا، اور 21 رمضان سن 40 ہجری کو آپ ظاہری طور پر اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ آج کے دور میں حضرت علی کی قبر عراق کے نجف شہر میں موجود ہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارے دوارا دی گئی جانکاری انفارمیٹیو لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ اپنے فیملی ممبرس اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو پائے۔ فی الحال ہماری اس رپورٹ میں اتنا ہی۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ شکریہ۔ جے ہند۔